یروشلم اور 7,000 برسوں کی خون آلودہ تاریخ۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب الہیل کے راستے شہر میں داخل ہوا تو اس نے گھوڑے یا گاڑی کی سواری کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 100 سال پہلے 11 دسمبر 1917 کو پیش آیا تھا۔ اس پر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے لکھا کہ دنیا میں مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک نے سرخی جمائی، برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا۔ مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دور پڑی۔ اخبار نیو یارک کا تراشا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کر دیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم متعدد بار تخت و تاراج ہوا، یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریاں بہہ چکے ہیں۔ یروشلم کے میئر حسین نے 1917 میں شہر کی چابیاں انگریزوں کو تھما دی، اور یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، اور مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسرے پیکار ہیں۔ مسلمانوں نے جب 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں باستینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا تو مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا، اور پھر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے اپنی فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجن 1099 میں امام امرا اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی، اور یہی پہلی صلیبی جنگ تھی۔ اس کے بعد اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن لوٹ گئے، اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 برس بعد شہر کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگر 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ امریکی اخبار نے انہی 673 برسوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائی اور 1892 میں یہاں ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ ریلوے لائن بھی بچھا دی۔ یروشلم مسیحیوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا، اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہوئے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہر ملکوں نے یہ بات ناقابل قبول مانی۔ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ دیواریں گرایا جہاں یہودی آ کر روتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔
اسرائیلی پارلیمان نے 1950 سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب میں اپنے سفارتخانے قائم کر رکھے ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا ہے۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ 1000 قبل مسیح میں پیغمبر حضرت داؤد نے شہر کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ اسرائیلی شاعر یہود انہائی لکھتا ہے کہ یروشلم ابدیت کے ساحل پر واقع ساحلی شہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سمندر اکثر بیشتر متلاطم رہتا ہے۔ اس کا اندازہ یروشلم کی اس متصل ٹائم لائن سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5000 قبل مسیح ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ 1000 سال قبل مسیح پیغمبر حضرت داؤد نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح حضرت داؤد کے بیٹے پیغمبر حضرت سلمان نے یروشلم میں محبت تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلمانی کہا جاتا ہے۔ 599 قبل مسیح بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح ہاہا منشی حکمران سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا۔ پھر 638 مسیح میں مسلمانوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کیا۔ 691 میں اموی حکمران عبد المالک نے قبطہ الصغریٰ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر کروایا۔ 1099 میں صلیبیوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پھر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ اس کے بعد 1229 میں فریڈم دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ 1244 میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ پھر 1517 سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1917 میں انگریز جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دے کر پھر دوبارہ شہر میں داخل ہو گیا۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے شہر کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کا اعلان آزادی شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد 1967 میں عرب جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ دوستو وہ دن دور نہیں جب پھر سے اس شہر پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔